बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सानह घोटकी के बाद जिसमें शहरयार खान शर मौजूदा तौर पर फायरिंग के नतीजे में बच गए थे और उनके जो दीगर साथी थे या जो दीगर लोगों को जिन लोगों को वो एसएसपी उस वक्त के एसएसपी घोटकी जनाब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बुगटी से मिलवाने के लिए लेकर गए थे, उसमें से एक उनका साथी मारा गया था, जिसके मुतालिक बताया जाता है कि वो नामवर डाकू थे जिन्हें जंगल से बुलाकर डॉक्टर हफीज़ बुगटी साहब से मीटिंग करवाई गई थी ताकि वो हथियार डाल सकें। तो उसमें जो दो पुलिस अफसरान थे, एसएसपी घोटकी अब्दुल हफीज़ बुगटी और डीआईजी सखर जनाब पीर मोहम्मद शाह, इन दोनों को तकरीबन दोनों को वहाँ से उनकी पोस्टों से हटा दिया गया था और अब उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन हैं डॉक्टर याकूब मिन्हास, जो एडिशनल आईजी हैं। उन्होंने इंक्वायरी शुरू की है और कल जो है वो सरदार अहमद यार सरदार शहरयार खान शर का जो है वो जो बयान है वो तो ले लिया गया है। कल जो है बुध के रोज़ डॉक्टर हफीज़ बुगटी हैं, उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। इस सान्हे के बाद ज़िला घोटकी और ख़ास तौर पर सखर में मुबैना तौर पर 1 दर्जन से ज़ायद जो अरकान असम्बली हैं वो पीर मोहम्मद शाह की पुश्त पर खड़े हो गए और कोशिश ये की जा रही थी कि पीर मोहम्मद शाह का किसी तरह से ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन चूँकि इतवार के रोज़ जो दोपहर को एक इजलास मुनक्कद किया गया था बिलावल हाउस में, 3 बड़ों के दरमियान ये इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब और आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन की एक बैठक हुई थी। उसमें पहले तो ये फ़ैसला किया गया था कि जो अब्दुल हफीज़ बुगटी हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बुगटी, चूँकि उन्होंने मीडिया पर आकर ये बहुत कुछ कहा है और पुलिस की बदनामी हुई है, लिहाजा फिलफौर उसको वहाँ से हटाया जाए। और इलाके के जो सरदार हैं, वडेरे हैं या जो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली हैं, उनका भी यही ख्याल था कि डॉक्टर हफीज़ बुगटी को हटाया जाए, इसलिए कि डॉक्टर हफीज़ बुगटी जो हैं वो ऑनेस्टली तौर पर पूरे ज़िले में अमन कायम करने के लिए कोशा थे और इलाके का सरदार वडेरा और जो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली हैं वो कभी नहीं चाहते कि इसके इलाके में अमन हो। और अगर अमन कराने की उनमें अगर वो मुखलिस होते तो इससे कबल कई साल पहले, कई महीनों पहले अमन कायम हो सकता था। तो तमाम लोग चाहते थे कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ बुगटी साहब को वहाँ से हटाया जाए और पीर मोहम्मद शाह को रोका जाए। शाम तक इसमें कोई फैसले में तरमीम नहीं हुई थी, लेकिन शाम को जब सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें वायरल हुई कि अब्दुल हफीज़ बुगटी साहब के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और उसके साथ जो है ज़्यादती की जा रही है, जबकि इस मुतनाज़ा जो वाक़या था इसमें दोनों पुलिस अफसरान को जाना चाहिए था, तो फिर रात गए ये फ़ैसला किया गया। और इस फ़ैसले में जो बड़ा किरदार था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इदारों का मरकज़ी किरदार था, इदारों का प्रेशर था कि दोनों पुलिस अफसरान को वहाँ से हटाया जाए, तो फिर रात को फ़ैसला किया गया और दोनों पुलिस अफसरान को वहाँ से हटा दिया गया है। अब वज़ीर आला सिंध ने मुराद अली शाह साहब ने सरदार शहरयार खान शहरयार खान शहर से मुलाकात की और तमाम सूरत हाल की जो है इन्होंने मालूमात हासिल की उनसे। फिर कहा यह जा रहा था कि शहरयार शर कीमा पर जो भी अब पुलिस अफसर आएगा उनकी सलाह मशवरे से तैनात किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के ख़िलाफ़ तमाम जो अरकान असम्बली थे, जो सरदार थे, इलाके के जो वडेरे थे, तमाम लोगों ने इसकी मुखालफत की है और एक नए आने वाली एसपी का फ़िलहाल उन्होंने रास्ता रोक दिया है। अब देखना ये है कि आइंदा दिनों में ज़िला घोटकी का एसएसपी किसको बनाया जाता है और डीआईजी के लिए किसकी लॉबिंग शुरू हो चुकी है और किस को डीआईजी लाया जाएगा। तो अब एक तरफ तो सरदार शेरियार खान शर अकेले खड़े हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं और जो ओहदेदारान हैं वो सब एक तरफ हैं। तो अब पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने फ़ैसला करना है कि ज़िला घोटकी में किसको एसपी तैनात किया जाए और डीआईजी किसको मुकर्रर किया जाए। अब नाज़रीन मैं आऊँगा जनाब इस्माइल डैडी साहब, जो सरदार इस्माइल डैडी हैं, जो माजी में आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते रास हुआ करते थे। उन्हें चंद रोज़ कबल एक
چرس کے الزام میں گرفتار کیا تھا، ان سے چرس فراہم کی گئی تھی پولیس نے، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اور گرفتاری کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس موقع پر انہوں نے 27 دسمبر 2007 کو سانحہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے بڑے انکشافات کیے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس سانحے کے لیے، اس 27 دسمبر کو جو سانحہ رونما ہوا ہے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئی تھیں، اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور میرے ایک دوست سردار محمد خان چانڈیو کو سپاری دی جا رہی تھی، لیکن جب میں نے شخصیت کا پوچھا تو جب مجھے بتایا گیا کہ یہ سپاری محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے لیے دی جا رہی ہے، تو میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی صورت یہ ہاتھ محترمہ بے نظیر بھٹو پر نہیں اٹھیں گے، وہ ہماری بہن بھی ہے، وہ ہماری ماں بھی ہے، ہماری لیڈر بھی ہے۔ جس کے بعد یہ سپاری کوڑا کھٹک میں مولانا سمیع الحق کے مدرسے میں دی گئی تھی، اور پھر اس صورت میں وہ شہید کر دی گئی تھی۔ تو اس انکشاف کے بعد اسماعیل ڈیڈی صاحب کے خاندان پر مبینہ طور پر بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے۔ آج ان کی جو بہنیں تھیں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے خاندان کے 18 مرد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ہمارا کوئی مرد اس وقت ایسا نہیں ہے جو اسماعیل ڈیڈی کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے۔ تمام خواتین ہم باہر نکلی ہیں، ہمارے 8 اور 10 سال اور 15 سال کے بچوں کو بھی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا گیا ہے، ہمارا سونا رقوم، گھر سے اناج بھی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے گھر کی دیواریں بھی توڑ دی گئی ہیں، اور ہمارے گھر سے بستر تک بھی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اسماعیل ڈیڈی کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں اور ہماری اس سلسلے میں پوری طرح سے مدد کریں۔ دوسری جانب 2 روز قبل ڈاکٹر اسماعیل ڈیڈی کے جو بھائی تھے انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ چلائی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کو جو ہے وہ جیل سے غائب کر دیا گیا ہے۔ وہ حیدرآباد جیل میں تھے، ان کو حیدرآباد جیل سے غائب کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پھر پیر صاحب پگاڑا سے بھی اپیل کی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی خواتین نے پیر صاحب پگاڑا سے کنگری ہاؤس میں ملاقات بھی کی تھی۔ لیکن آج ہماری اطلاعات کے مطابق اسماعیل ڈیڈی صاحب کو 2 روز قبل لاڑکانہ کے سینٹرل جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور انہیں وہاں چھپا دیا گیا تھا۔ اب عدالت کے حکم پر آج انہیں پیش کیا جانا تھا حیدرآباد کی عدالت میں، لیکن ابھی تک جب میں ویڈیو، اس وقت شام کے 5 بجنے والے ہیں، اور اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت تک ڈاکٹر اسماعیل ڈیڈی صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اس کے وکیل نے ضرور بتایا کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہ حیات بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کو بچانے کے لیے ان کی خواتین میدان میں ہیں، اور ان کے جو مرد ہیں وہ تمام مردوں کو اور چھوٹے بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مردوں کو تو جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 14 سال، 15 سال اور 18 سال کے جو ان کے نوجوان بچے ہیں ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ ناظرین، میں ذکر کروں گا سائٹ لمیٹڈ کا، کراچی میں جو سائٹ لمیٹڈ کا جو آفس ہے اس میں گزشتہ 3 ماہ سے بتایا جاتا ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی ہے، اور اس میں جو سائٹ کے علاوہ ٹنڈو آدم، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، یہاں سے بھی کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے سے تنخواہیں یہاں بھی ادا نہیں کی جا سکی ہیں، اور یہ جو تنخواہوں کی مد میں جو پیسے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے سائٹ لمیٹڈ کو دیے جاتے ہیں، وہ تمام پیسے ان ٹھیکیداروں کو ادا کیے گئے ہیں جو سپر ہائی وے نوری آباد میں جن کے بڑے بڑے کانٹریکٹ چل رہے ہیں، جو روڈز بنا رہے ہیں یا جو سائٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تنخواہوں دینے کے بجائے وہ تمام پیسے ان لوگوں کو ادا کیے جا رہے ہیں، جبکہ ملازمین کے گھروں پر فاقہ نظر آ رہا ہے، اور لوگوں نے اب احتجاج کرنا بھی شروع کیا ہے۔ اور پھر پینشن کے حوالے سے جب ایم ڈی جناب قادری صاحب سے ریکویسٹ کی جاتی ہے یا مطالبات کیے جاتے ہیں، تو غضنفر قادری، جن کے لیے بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انتہائی کرپٹ ایم ڈی ہیں اس وقت سائٹ لمیٹڈ کے، وہ پھر ان افسران کو، ان ملازمین کو ٹرانسفر کرنے کی دھمکی دیتے ہیں،
اور بعض لوگوں کو وہاں سے ٹرانسفر بھی کر دیا گیا ہے۔ تو سائٹ لمیٹڈ کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ادارہ، اس ادارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس ادارے نے ماضی میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور صنعتی ادارے ہمیشہ پاکستان کی ملکوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن سائٹ لمیٹڈ جو ہے کرپشن نے اس کو بالکل ڈبو دیا ہے۔ اور ہمارے جو صوبائی وزیر ہیں اکرام اللہ دھاریجو اور یاسین شر جو سیکرٹری صنعت ہیں، وہ اس وقت خاموش تماشائی بنے میں چند کرپٹ افسران کے ہاتھوں میں یہ سائٹ لمیٹڈ ہے، جنہوں نے اس کی تباہی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، جبکہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے صنعتوں کے فروغ اور تاجروں کی حوصلہ افزائی کے لیے جب سے وہ آرمی چیف بنے 2 مرتبہ صنعت کاروں سے ملاقات کی ہے، اور صنعت کاروں کو پوری طرح سے یقین دہانی کراتے رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے صنعت کاروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ون ونڈو آپریشن ہوگا، جو بھی صنعت لگائے گا لوگوں کو حکومت پاکستان کی جانب سے اور آرمی چیف کی جانب سے لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان میں صنعت کاری کریں، سرمایہ کاری کریں، لیکن سائٹ لمیٹڈ کے جو بد کردار اور بدعنوان افسران ہیں، انہوں نے سائٹ لمیٹڈ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے جو سیکرٹری صنعت ہیں، وہ بھی خاموش تماشائی بنے میں، اور ہمارے جو منسٹر ہیں، صوبائی وزیر ہیں، وہ بھی اس وقت خاموش تماشائی بنے میں، جبکہ سائٹ لمیٹڈ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ صنعت کاروں نے اور سائٹ لمیٹڈ کے ملازمین نے، جو چھوٹے ملازمین نے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل کی بجائے ان کو اپیل کرنا چاہیے تھی وزیر اعلیٰ سندھ سے یا صوبائی حکومت سے، لیکن چونکہ وہ صوبائی حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں، انہوں نے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے اپیل کی ہے کہ وہ سائٹ لمیٹڈ کو جو تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے اس پر توجہ دی جائے، اور اس سائٹ لمیٹڈ کو سنبھالا جائے تاکہ ملک جو ہے ترقی کر سکے۔ ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان